کلپ نمبر 798۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 93 سے 95 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ ترجمہ، آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب رحمان کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے۔ ان کل من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر بناوٹی معبودوں کی نفی کی دلیل بھی بن سکتی ہے، اور اس بات کی بھی دلیل بن سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ پہلی صورت میں اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ کفار زمین پر جن لوگوں کو اور آسمان پر جن فرشتوں کو اپنا معبود مانتے ہیں، وہ سب تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بندے ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے اور صرف اسے ہی سجدہ کرتے ہیں، تو پھر وہ معبود کس طرح ہو سکتے ہیں؟ دوسری صورت میں اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ قیامت کے دن تمام جن و انس اور فرشتے نیز کفار زمین پر جن لوگوں کو اور آسمان پر جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد بتاتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ جو کسی کا بندہ ہوتا ہے وہ اس کی اولاد نہیں ہوتا، اور جو اولاد ہو وہ اس کا بندہ نہیں ہوتا، کیونکہ بندہ ہونا اور اولاد ہونا دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ نیز کوئی اپنی اولاد کا مالک نہیں ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے تو وہ اس کی اولاد ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لقد احصاهم وعدهم عدا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ ترجمہ، بے شک اس نے انہیں گھیر رکھا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے خوب گن رکھا ہے، اور ان میں ہر ایک روز قیامت اس کے حضور تنہا آئے گا۔ لقد احصاہم، بے شک اس نے انہیں گھیر رکھا ہے، یعنی اللہ عز و جل کے علم و قدرت نے سب کو گھیر رکھا ہے، اور ہر زیرو کے سانسوں کی، دنوں کی، تمام احوال کی اور جملہ معاملات کی تعداد اللہ عز و جل کے شمار میں ہے۔ اس پر کچھ مخفی نہیں، سب اس کی تدبیر و قدرت کے تحت ہیں۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں ہر ایک روز قیامت اس کے حضور تنہا آئے گا، یعنی قیامت کے دن ہر ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مال، اولاد اور معین و مددگار کے بغیر تنہا حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ یاد رہے کہ بروز قیامت جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے حاضر ہوگا تو اس وقت دنیا کا مال، اولاد، دوست، احباب اور عزیز رشتہ داروں میں سے کوئی اس کے ساتھ نہ ہوگا، اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس کی مدد کر سکے گا۔ اور اس وقت بہت بڑا خطرہ ہوگا، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہا جائے ہم نے دنیا میں تمہاری پردہ پوشی کی اور آج بھی تجھے بخش رہے ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ خوشی اور سرور حاصل ہوگا، اور پہلے اور بعد والے تم پر رشک کریں گے، یا فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس برے بندے کو پکڑ کر گلے میں توق ڈالو اور پھر اسے جہنم میں ڈال دو۔ اس وقت تو اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہوگا کہ اگر آسمان و زمین تجھ پر روئیں تو انہیں مناسب ہے۔ نیز تجھے اس بات پر بہت زیادہ حسرت ہوگی کہ تم نے اللہ عز و جل کی عبادت اور فرما برداری میں کوتاہی کی، اور تم نے کمینی دنیا کے لیے اپنی آخرت بیچ ڈالی، اور اب تیرے پاس کچھ نہیں۔ ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ ان کی امت میں بنایا، انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے۔ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔